السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، مالک ہے۔ بہرحال آپ تمام ناظرین کا ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ اتنے کم وقتوں میں آپ لوگوں نے جو ہمیں محبت عطا کیا ہے یہ کم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کن الفاظ کے ساتھ آپ تمام ناظرین کا شکر ادا کریں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کی کمی پڑ رہی ہے۔ آپ تمام ناظرین سے پرخلوص اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیمانچل گیان کیندرا کو سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں تاکہ آپ تک دین کی باتیں ہم کو پہنچانے میں مزید آسانی فراہم ہو سکے۔ شکر اللہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔ رواہ مسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور یہ بتایا کہ کس راستے پر چلنے سے اچھا ہوگا، کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، خیر اور شر دونوں چیزوں کو بالکل واضح انداز میں ہمارے لیے بیان فرما دیا۔
ایک ہوتا ہے اللہ کا حق جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بندوں کے حقوق، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو حق اللہ جو ہے اللہ کی عبادت، توحید کو بجا لانے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد، اللہ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام چیزوں کا مستحق، تمام عبادوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر اللہ کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں، شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں یہ بڑے اہم ہیں، جب تک بندہ نہیں معاف کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس لیے بندوں کے حقوق بڑے اہم ہیں۔ اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دو، ادا کر دو، جس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر دو۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین کو بھی جو مسکین کا حق ہے اسے ادا کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، مسافر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں تو ان کو بھی ادا کرو۔ تین لوگوں کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہا یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آگے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ، یعنی ایسے لوگوں کے حقوق، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ ظلم جمع نہیں ہو سکتا۔ ظلم کا مطلب وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ میں رکھ دینا، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو جس آدمی کے اندر ایمان ہوگا، دل میں ایمان بسا ہوگا، وہ آدمی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آخرت کی فکر ہوگی، اور اس کے دل میں اس بات کا خوف ہوگا اگر میں نے دنیا میں ظلم کیا کسی پر تو کل قیامت کے میدان میں مجھے اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہم سبوں کو معلوم ہے، بکثرت ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس صحابہ کرام نے جو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ مفلس آدمی وہ ہے من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، آدمی مفلس ہے، غریب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ایسا آدمی مفلس نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ کہا کہ کل قیامت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اچھا بظاہر نیک اور اچھا آدمی ہوگا، اچھا انسان ہوگا، نمازیں پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، ڈھیر سارے نیک اعمال کیا ہوگا، لیکن کل قیامت میں اپنی ساری نیکیاں لے کر کے تو آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پر ظلم بھی کیا ہوگا۔ اکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا، دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، اس طرح کے کا ظلم وہ کیا ہوگا دنیا میں۔ حالانکہ نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، نیکیاں لے کر کے تو آئے گا، لیکن چونکہ دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کیا ہوگا، دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین بدلے میں کیا کرے گا؟ جس پر ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں دیتا رہے گا۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کل قیامت میں کے میدان میں نیکیوں اور گناہ کے علاوہ کوئی ہمارے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی، مال و دولت نہیں ہوگا وہاں پہ کہ ہم رشوت دے کر کے چکا دیں، مال و دولت دے کر کے نجات پا جائے، نہیں، کچھ نہیں ہوگا وہاں، یا تو نیکیاں ہوگی یا گناہ ہوگا۔
تو وہاں چکائیں گے کیسے؟ وہاں حساب کیسے چکائیں گے جو آپ نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں؟ تو کہا کہ نیکیاں، جو اس کے پاس نیکیاں ہوگی، نیکیوں سے بدلہ چکایا جائے گا. سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے نیکیاں دی جائیں گی. فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے. جس پر ظلم کیا ہوگا، جس کا مال ہڑپ کیا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس پر تہمت لگائی ہوگی، ان تمام لوگوں کے گناہ اس آدمی پر لاد دیا جائے گا. نیکیاں ختم ہو جائے گی تو دوسروں کے گناہ لاد دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو آپ نے اس میں دیکھا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ آدمی آخرت کی فکر کرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، لہذا وہ کسی دوسرے کے حق کو اور مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا آخرت کی فکر ہوگا. آج اگر ہمارے سماج کا بغور مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، آج ہمارے سماج میں کون سی ایسی برائی ہے جو نہ ہوتی؟ اور جس طرح کے بھی حقوق ہوں، تمام حقوق میں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں. بھائی کا مال، بہن کا مال، بیٹی کا مال اور دوسروں کے حقوق کو اس طرح ہڑپ کے، جیسا کہ یعنی جائز کر کے وہ ہڑپ کر لیتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. مومن ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے. کسی کا ایک پیسہ بھی، ذرہ برابر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر. آئیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، اور زمین کی جب جوتائی کرنے لگا خریدنے کے بعد، تو اس میں فوجد فیہا جرۃ من ذہب، اس میں ایک اسے سونے کا گھڑا ملا. آج اگر ہم لوگ یعنی 200 روپیہ اگر دیے اور وہ 500 روپیہ سمجھ کر کے آپ کو اگر 300 روپیہ واپس کرا، تو ہم پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، کامیابی مل گئی، مجھے اتنے پیسے مل گئے. 100 روپیہ کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اس میں کیا کہا کہ فوجد فیہا جرۃن، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ جب جوتائی کرنے لگا، کھدائی کرنے لگا زمین کی، تو اس میں فوجد فیہا جرۃ من ذهب، سونے کا گھڑا ملا. سونا، اس زمانے میں سونے کا گھڑا بینک نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سونا وغیرہ جو بھی ان کے پاس مال و دولت ہوتا، سونے کے گھڑے میں رکھ کر کے وہ نیچے دفن کر دیتے تھے. یہی ان کا بینک تھا. تو کہا کہ سونے کا ایک گھڑا ملا اسے. اب دیکھیے ایمانداری ان کی، اور غور کیجئے، اپنا احتساب کیجئے کہ وہ لوگ کیسے تھے، آج ہم کیسے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے. کہ جیسی سونا ملا، سونا لے کر کے گیا مالک کے پاس جس سے زمین خریدی تھی. کہا کہ خذ منی ذهبک، مجھ سے اپنا سونا لے لو، کیونکہ میں نے اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب، میں نے تم سے سونا نہیں خریدا تھا بلکہ زمین خریدی تھی، لہذا سونا تمہارا ہے، زمین میری ہے. یہ سونا تمہارا، میرا نہیں. دیکھیے سونے کا گھڑا وہ دینے کے لیے لڑ رہا ہے، اب وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اس کا بھی ایمان دیکھیے. وہ بھی کہا کہ میں نے تم سے زمین اور زمین کے ساتھ جو کچھ بھی تھا سب بیچا ہے، لہذا تمہارا حق ہے، میرا نہیں. لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوا. کہا کہ نہیں میں لے نہیں سکتا. آخر کار معاملہ پہنچا قاضی صاحب کے پاس. قاضی بھی کتنا ایماندار تھا. اس نے کہا کہ کیا تم دونوں کے الکما ولد، کیا کوئی لڑکا لڑکی ہے، بچہ ہے؟ تو ایک نے کہا کہ لڑکا ہے، دوسرے نے کہا لڑکی ہے. کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. کہا کہ انکحوا الغلام الجاریہ، اپنے بچے کی شادی بچی سے کر دو، اور جو کچھ پھر اس سے بچ جائے گا اس پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، خیرات کر دو. یہ تھا ان لوگوں کا ایمان. اور آج ہمارا ایمان ناپیے کیسا ہمارا ایمان. اور وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری ہی کا، 3 آدمی راستہ چل رہے تھے، چٹان آ کر کے انہوں نے کہیں پناہ لی کسی غار میں، اور چٹان آ کر کے غار کا منہ بند ہو گیا. لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں نیک کام کیا ہے، اس کام کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ سکتا ہے. نیک کام کا وسیلہ جائز ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی جتنے اوصاف ہیں، اوصاف اللہ رب العالمین کی اسماء ہیں، صفات ہیں، ان کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے.
تو اس واقعہ میں 3 آدمی بند ہو گئے غار میں. ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا, دوسرے نے اپنی پاک دامنی کا حوالہ دیا, اپنی چچزاد بہن کے ساتھ اس نے غلط کاری کا وعدہ کر لیا تھا, تو اپنے نیک عمل کا اس نے حوالہ دیا. 2 حصہ کھسک گیا, لیکن تیسرا حصہ بھی باقی تھا چٹان کا. تیسرے آدمی نے کہا, اے اللہ, میں نے تیری خاطر تیری رضا جوئی کے لیے ایک مزدور سے مزدوری کروایا تھا, لیکن اس مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لیا, وہ چلا گیا. میں نے اس کے مال کو بڑھایا بہت زیادہ ہو گیا, یہاں تک کہ یعنی آخر میں جب آیا وہ آدمی, جب مزدوری جب اس کو ضرورت پڑی تو ضرورت مند ہونے کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا. جب لینے کے لیے آیا اس آدمی نے کہا کہ خود یہ سب لے لو, سامنے جو تم دیکھ رہے ہو من البقری والغنم والابل والرقیق, کا غلام, اونٹ اور بکری, یہ سب کے سب تمہارا ہے, جہاں تاحد نگاہ جہاں تک دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہی ہے, لے جاؤ. اس نے کہا کہ مذاق مت کیجیے, مجھے اپنی مزدوری دے دیجیے. کہا کہ نہیں مذاق نہیں ہے, یہ تمہارا ہی ہے, تمہاری مزدوری کو میں نے بڑھا کر کے اتنا کیا ہے. چنانچہ وہ لیا اور اپنا سارا حق لے کر کے چلا گیا. اللہ, میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا, لہذا تو میری اس مصیبت کو ٹال دے, دور کر دے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی مصیبت ٹل گئی. تو آپ نے دیکھا دوسروں کے حق کو ادا کرنے کا کتنا خیال. بلکہ ایک محدث کے بارے میں کہا جاتا کہ انہوں نے, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں, وہ کہیں گئے درس میں, درس لینے کے بعد, درس حدیث لینے کے بعد واپس آ گئے تو اتفاق سے وہ اپنا ایک قلم بھول گئے. کسی کا قلم لیے تھے ادھار, بھول گئے. اب ان کو اتنا زیادہ احساس ہوا کہ وہ قلم دینے کے لیے پریشان ہو گئے کہ میں قلم کیسے واپس کروں گا. چنانچہ سفر کر کے گیا, اور قلم کیا تھا, کمچی کا قلم, بانس کا, لکڑی کا قلم تھا وہ, لیکن اس کو واپس کرنے کے لیے گئے. تو ایک مسلمان آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا ذرہ برابر تھوڑا سا بھی اگر حق ہے اس کو چین اور سکون نہیں آئے گا جب تک اس کو واپس نہیں کر دے گا, ادا نہیں کر دے گا. لیکن آج ہمارا حال دیکھیے, دوسروں کے حقوق کو ہم جان بوجھ کر کے ہڑپ کر کے رکھتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارے سماج کو دیکھ کر کے, کتنے حقوق کو ہڑپا جاتا ہے, دوسروں کے مال کو کھایا جاتا ہے جان بوجھ کر کے. اسی لیے کسی مستشرق نے سچ کہا تھا, کہا کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے لیکن سب سے بری قوم مسلمان ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. اگر مذاہب کا مطالعہ کرے کوئی, مذاہب میں سب سے اچھا مذہب, ادیان میں سب سے اچھا دین وہ دین اسلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہی مقبول ہے. ان الدین عند اللہ اسلام, اسلام آنے کے بعد کوئی دوسرا دین مقبول نہیں ہے. لیکن آج اگر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے, ان کے تعامل کا کوئی جائزہ لے, تو آج مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم, ان کا سلوک سب سے بدتر ہے. اسی لیے آج ہمارے سلوک کو دیکھ کر کے, ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے آج لوگ اسلام پر جو ہے طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے ویسا. اسلام ایسا نہیں ہے, ہم ایسے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہیں, ہمارے اخلاق ایسے ہیں. جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, کہ تم میں ان من احبکم الی, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان اور سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والا کل قیامت میں کون ہوگا, جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کا اچھا ہوگا. اور آپ نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے, مجھے اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں, دنیا میں پھیلاؤں. دوسروں کا حق مارنا, دوسرے پر ظلم کرنا, یہ انتہائی سنگین جرم ہے میرے بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ اللہ رب العالمین پاک ہے, پاکیزہ ہے, اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. کوئی اگر حرام کمائی کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, قبول نہیں کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اور آگے فرمایا کہ وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, مسلمانوں کو, مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے انبیاء کو اور رسولوں کو حکم دیا تھا. اور وہ چیز کیا ہے؟ رسولوں کے بارے میں فرمایا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور مومنوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, دیا ہے, ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, حلال روزی کھاؤ. اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، کہا کہ ایک آدمی کا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، لمبی مسافت طے کر کے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، اور سفر کی حالت میں پراگندہ حال ہوتا ہے، بال وغیرہ بکھرے منتشر ہوتے ہیں اور غبار آلود ہوتا ہے اس کا بدن، اس کا کپڑا وغیرہ، سفر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اور یمد یدیہ الی السماء، اللہ رب العالمین سے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوئے وہ دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار کر کے دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا لباس بھی حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی غذا بھی حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کھانا حرام کھاتے ہیں، لباس حرام کا پہنتے ہیں، پینا ہم حرام کا پیتے ہیں، ہماری غذا حرام کی ہے، اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. موانع دعا میں سے دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، حرام کا کھانا، حرام غذا، حرام خوری، یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتی ہیں کہ دو آدمی زمین کے معاملے میں جھگڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مقدمہ دائر کیا کہ یہ زمین میری ہے. تو اس نے کہا کہ میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیحت کی دونوں. کیا فرمایا؟ کہا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، وانما تختصمون الی، اور تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر کے میرے پاس آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو. ایسا ہوتا ہے بہت. اور آگے یہ فرمایا کہ فَأَقْضِيَ نَحْوَ مِمَّا أَسْمَعُهُ، جیسا سنتا ہوں سننے کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فَإِن قَضَيْتُ لَهُ شَيْئًا، اور اگر میں اس کی بات سن کر کے اگر میں فیصلہ کرتا ہوں کسی کے حق میں، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، تو اس چیز کو ہرگز قبول نہ کرے، کیونکہ فَإِنَّمَا أَخْطَأُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اس کی چرب زبانی دیکھ کر کے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس نے وہ لے لیا، تو وہ مال نہیں بلکہ کیا ہے، وہ جہنم کا آگ کا ٹکڑا. فَإِنَّمَا أَخْطَأُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. دونوں آدمی رونے لگے، زار و قطار. فَبَكَى الرَّجُلَانِ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں دو آدمی رونے لگے. اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ زمین میری نہیں، تمہاری ہے، تم لے لو. اس نے کہا کہ نہیں، میری نہیں، تمہاری. یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ، ایمان تھا یہ. آج ہم چاہے جیسے ہو، کوٹ کچہری کے ذریعے سے ہو اور مال و دولت کے ذریعے سے ہو، رشوت کے ذریعے سے ہو، پولیس کے ذریعے سے ہو، تھانے کے ذریعے سے ہو، دوسروں کا مال بس ہڑپ کر جائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی. نہیں میرے بھائی، کہاں جائیں گے اور کتنے دنوں تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ مرنا تو ہے اور جانا اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس دن، کل قیامت کے دن، ہم عدل و انصاف والا ترازو قائم کریں گے. نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. انصاف تو وہاں ہوگا، یہاں تو آپ بچ جائیں گے. کچھ بھی کر کے، مال و دولت دے کر کے، کوٹ کچہری، پولیس، تھانہ وغیرہ وغیرہ کر کے آپ تو بچ جائیں گے یہاں، لیکن اللہ کے یہاں آپ کو کون بچائے گا؟ وہاں کیسے بچے گی؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه، اگر کسی بھائی کا کسی کے پاس کوئی حق ہے، آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے یا کسی کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے، کسی کی عزت پر آپ نے بٹا لگایا ہے، کسی کے ساتھ گستاخی کی ہے، کہا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا الْيَوْمِ، کہا کہ آج ہی موت کے آنے سے قبل ان یکون لہ دینار و درہم، کل قیامت میں جب دینار و درہم نہیں ہوگا، دینار و درہم جس دن نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس حق کو حلال کر لو، یعنی اس حق کو واپس کرو.
کیونکہ وہاں فَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر نیک عمل ہوگا اُخِذَ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، تو اس کے ظلم کے بقدر اس کا نیک عمل لے لیا جائے گا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس سے پہلی والی حدیث میں۔ اور اگر نیک عمل نہیں ہوگا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، تو اس کے ساتھی یعنی جس پر ظلم کیا ہے اس کا گناہ اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، کل قیامت میں انصاف ہوگا، یہاں دنیا میں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ انسان یہاں اگر ظلم نہیں کرتا ہے، کہا 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا، 4 میں سے یا تو وہ عاجز ہوگا، بدلہ لے ہی نہیں سکتا، یا تو اگر ظلم نہیں کرے گا یا اس لیے ظلم نہیں کرے گا کیونکہ آخرت کی فکر ہے، دینی مسئلہ ہے، اللہ کا ڈر ہے، یا دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے، پولیس تھانہ وغیرہ ہے، اس لیے نہیں کر سکتا، یا انسان عقل مند ہوگا، اس کی عقل اسے روکے گی ظلم کرنے سے۔ یہ 4 اسباب ہوتے ہیں۔ تو ظلم نہ کیجیے میرے بھائیو دنیا میں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، کل قیامت میں اگر آپ نے دنیا میں تھوڑا سا ظلم کیا، کل قیامت میں تاریکیاں ہوں گی، ظلم تاریکیاں ہوں گی، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بندو، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو ہم نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، کوشش کرنی ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اور یہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے دینا ہے، لہذا بچیے ان ظلم سے، مظالم سے، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے سے، دوسروں کا مال کھانے سے، ناحق کھانے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ناحق کسی پر ظلم کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ظلم قید شبر من الارض، اور سے سنیے، بہت اہم اور بہت انتہائی دلوں کو ڈرانے والی حدیث ہے، اور خاص کر کے ہمارے سماج میں جو مظالم توڑے جاتے ہیں، ظلم کیے جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ من ظلم قید شبر من الارض، جو زمین کی ایک بالش، جس کو ہم لوگ بتا بولتے ہیں، زمین، ایک بالش زمین اگر ظالمانہ طور پر کسی نے ہڑپ لی، ایک بالش، 1 بیگھا 2 بیگھا نہیں، ایک بالش اگر زمین ہڑپ لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کل قیامت میں 7 طبق، ایک طبق نہیں، زمین 7 طبق ہے، اوپر نیچے 7 طبق، فرمایا کہ 7 طبق زمین کا طوق اس کے گلے میں پہنا جائے گا کل قیامت۔ کتنی سخت حدیث ہے میرے بھائی۔ آج ہم دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کی زمین کو، دوسرے کے مال کو، بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا، سارے لوگوں کے حقوق کو ہم کس طرح سے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ غور کیجئے اس حدیث پر، یاد رکھیے، کبھی ظلم کا اگر شیطان وسوسہ دلائے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا چاہے، تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کا ظالمانہ طور پر لے لیتا ہے، کل قیامت میں اسے 7 طبق زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین، 7 طبق زمین میں اسے دھسا دیا جائے گا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ دوسروں پر ظلم کرنے سے، دوسروں کے مال اور دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے سے ہم سبوں کو بچائے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔